موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کو نکلے۔ چاند غائب ہو گیا، گھپ اندھیرا اور سردی شدت اختیار کر رہی تھی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت دور آگ بھڑک رہی ہے۔ ان کا دل خوش ہوا اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ وہ وہیں رکیں تاکہ وہ آگ کی طرف بڑھیں اور وہاں سے کوئی جلتی لکڑی لا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ وادی طویٰ پہنچ گئے۔ جب آگ کے قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، مبارک ہے وہ جو آگ کی تلاش میں آیا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ مبارک ہیں۔ اللہ پاک ہے جو تمام دنیا کا مالک ہے۔ موسیٰ نے آگ کی جانب نگاہ کی اور اسے چمکتا پایا، اور پھر زمین لرز اٹھی، اور پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھٹنے ٹیک دیے اور سارا جسم لرز اٹھا۔ بحکم خدا اپنی جوتیاں اتاری اور فرمایا، جی ہاں خداوندہ۔ اور پھر آواز آئی، اور میں نے تجھے پسند کیا ہے، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن لو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جسم وحی لے کر آ رہا تھا تو وہ لرز اٹھا، اور پھر اس کے پروردگار نے اس سے پوچھا، اے موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ پر کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں اور اپنی بھیڑوں کے لیے پتے اس کے ساتھ پیٹتا ہوں، اور یہ میری دوسری بہت سی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔ خداوند نے فرمایا، اسے زمین پر پھینکو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے نیچے پھینکا اور ششدر رہ گیا کہ وہ سانپ میں بدل چکی تھی۔ موسیٰ خوف میں مبتلا ہوئے اور دوڑنے لگے۔ خدا کا فرمان آیا، اے موسیٰ، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اسے اس کی سابقہ حالت میں بحال کریں گے۔ موسیٰ کانپتے ہاتھوں آگے بڑھے، اور جب اسے چھو لیا تو ہاتھ میں آتے ہی وہ اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ اور پھر حکم آیا، اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالو، اور جب باہر نکالا تو بغیر کسی نقص کے چمکتے چاند کی طرح روشن ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ فرعون کے ایک شخص کو مار چکے ہیں، اسی لیے خوف زدہ ہیں، اور پروردگار سے دعا کی کہ وہ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے جانے کی اجازت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا گیا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، وہ سب سنتا اور دیکھتا ہے، اور یہ کہ جابر اور ظالم فرعون انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اہل خانہ کے ساتھ مصر لوٹے جب تک کہ وہ فرعون کے محل تک نہ پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ رب العالمین تمام دنیا و جنت کا خالق ہے، وہ تنہا ایک اللہ کی عبادت کرے اور انہیں بنی اسرائیل سونپ دے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو طنزیہ انداز میں سنا اور کہا، خداوند عالم کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور تمام زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک ہے۔ فرعون اب بھی اپنے طنز و مزاح پر اصرار کر رہا تھا، اور پھر کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو کوئی معجزہ ظاہر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی جو سانپ میں بدل گئی، اور ان کا ہاتھ جیب میں ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ چمک سفید چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ فرعون نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور مشورہ دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادو کرتے ہیں، آپ بھی جادوگروں کو جمع کریں اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروائیں، اور جب مقابلے کا دن ہوگا فیصلہ کیا جائے گا۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ وقال فرعون يا أيها
الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون